اگلی حدیث ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ۔ فقہ یفقہ کرما سے سمجھدار ہونا، یا فقیہ یفقہ فقہن سمجھدار ہونا، علم والا ہونا۔ فقیہ اس کی جمع فقہا آتی ہیں، اور فرمایا کہ ایک فقیہ اشد علی الشیطان، شیطان پر زیادہ سخت ہے، من الف عابد، 1000 عبادت گزار بندوں سے۔ 1000 عبادت گزاروں سے ایک فقیہ شیطان پر زیادہ سخت ہے، یعنی ایک فقیہ کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے اتنا مشکل ہے کہ 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیہ اس کی نظر میں شیطان کی چالاکیاں، اس کی مکر و فریب، اس کی دھوکہ بازیاں سب سامنے ہوتی ہیں، اور وہ شیطان کی چالاکیوں کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کے لیے جو ہے وہ اس سے گمراہ کرنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ فقیہ واحد موصوف صفت مل کر مبتدا، اشد صیغہ اس میں تفضیل، ضمیر اس کا فاعل، علی الشیطان جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق اشد کا۔ من حرف جر الف ممیز عابد تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہوا اشد کا۔ اشد اپنے فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر یہ ہو گیا خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ طوبی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، اطیب کی، اور طاب یطیب طیبا اچھا ہونا، ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ صحیفہ اس کی جمع آتی ہے، صحائف لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نام اعمال کو کہا جاتا ہے۔ استغفر یستغفر استغفار باب استفعال سے مغفرت طلب کرنا، کثیرا کثر یکثر سے یعنی بہت زیادہ۔ طوبی بہت اچھی قسمت ہے، بہت اچھا ہے، لمن اس شخص کے لیے، وجد فی صحیفتی جو اپنے نام اعمال میں پائے، استغفارا کثیرا بہت زیادہ استغفار، اس شخص کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت یعنی خوش قسمتی ہے جو اپنے نام اعمال میں بہت سارا استغفار پائے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی استغفار کرے گا تو قیامت کے دن وہ بہت بڑا یعنی خوش قسمت ہوگا اور بہت نصیب والوں میں سے ہوگا۔ تو حضور بھی بہت سارے استغفار فرماتے تھے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور استغفار اور توبہ کے لیے شرط یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیتی، گناہ سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2 ان یندم علیہا، گناہ پر ندامت ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلها ابدا، پکا عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹنا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو بھی ادا کر لے۔ حقوق اللہ کے لیے 3 شرطیں، حقوق العباد کے لیے 4 شرطیں۔ طوبی یہ مبتدا ہے، لام جار، من موصول، وجد فعل ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، صحیفہ مضاف مضاف مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا وجدہ کا، استغفارا کثیرا موصوف صفت مل کر یہ ہو گیا مفعول بھی۔ یہ تمام فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر من موصول کے لیے صلہ، موصول صلے سے مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا طوبی کے لیے خبر ثابت ان کے ساتھ، اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 55 ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخطنی،
اور وسخط الرب فی سخط الوالد، رضا، رضی یرضا سمع یسمع سے راضی ہونا، خوش ہونا، سخط یسخط سختا ناراض ہونا، تو رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی والد راضی تو اللہ راضی، والد ناراض تو اللہ ناراض۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہی ہے کہ اپنے مالک اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی آپ سے کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہاں والد کا ذکر ہے، والدہ کا نہیں۔ تو جب والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے تو والدہ کی بطریق اولا ہیں، اس لیے کہ والدہ کے حق والد سے زیادہ ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترکیب رضا الرب مضاف داخل مل کر مبتدا فی حرف جر، رضا والد مضاف داخل مل کر جو ہے فی کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل محذوف کا، فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، و حرف عطف سخط الرب مضاف داخل مل کر مبتدا فی حرف جر، سخط الوالد مضاف داخل مل کر جو ہے یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا، متعلق اپنے فعل اپنے یعنی نائب فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی حدیث ہے حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، حق کبیر الاخوہ علی صغیرہم، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق ایسا ہی ہے کہ جیسا حق الوالد علی ولدہ، والد کا حق اپنی اولاد پر ہے، جس طرح والد کا حق بیٹے پر ہے ایسا ہی چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق ہے کہ اس کا اکرام کریں، احترام کریں، اور اسے والد کے درجے پر رکھیں، اور اسے کسی قسم کے ناراض نہ کریں۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو سب اپنے اپنے راستے پر چلیں گے تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ شریعت نے جو ہے وہ والد کے بعد بڑے بھائی کو والد کا درجہ دیا ہے تاکہ خاندانی جو ہمارا نظام اور سسٹم ہے وہ اچھی طرح سے چلے۔ حق کو مضاف، کبیر مضاف الیہ، مضاف علی، اخوت مضاف الیہ، تمام مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا ذوالحال علی صغیرہم، علی حرف جار صغیر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ثابتاً کا، ثابتاً اپنے متعلق کے ساتھ مل کر حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا مبتدا، حق الوالد مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ ہو گیا ذوالحال علی ولدہ، یہ بالکل علی حرف جار ولد مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتاً کا، ثابتاً اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہا جاتا ہے خطاء، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، خطأ یخطأ خطأ، غلطی کرنا، ٹھیک ہے، خطأ یخطأ خطأ غلطی کرنا یعنی کوئی غلطی سرزد ہو جانا۔ توابون تاب یتوب سے ہیں، تاب یتوب اس کا معنی ہے توبہ کرنا، اور ترجمہ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، خاطئون نہیں کہا، خطاء مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی بہت زیادہ گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گناہ گار وہی ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ امت مسلمہ میں اہل سنت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔
تو اس کے علاوہ امت سے گناہ ہو جائیں تو فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو توبہ کرے۔ توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ رات کے گناہ کر کے کوئی بندہ رات کو گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مقصد اور بنیادی چیز ہے کہ ہماری طرف سے توجہ ہو، انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو۔ تو کل بنی آدم، کل مضاف بنی آدم، تمام مضاف نبلے مل کر یہ ہو گیا مبتدا۔ کل مضاف بنی مضاف الیہ مضاف آدم مضاف الیہ، یہ سب مل کر مبتدا۔ خطاء یہ خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ خیر الخطائین مضاف نبلے مل کر جو ہے مبتدا، التوابون خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ یہاں تک امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔